بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریم قرآن پروگرام ہے اور آج کی اس نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 7 کے حوالے سے چند معروضات پیش کی جا رہی ہیں۔ اس رکوع کی دو آیات ہیں، آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کی اس حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ وہ فرعونوں کی جسمانی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے، لیکن فکری، اخلاقی اور نفسیاتی طور پر پست اور غلامانہ ذہنیت کا شکار تھے۔ کسی بھی قوم کے استحکام اور معاشرے کے مستحکم طور پر ابھرنے کے لیے انسانوں کو جس نظم و ضبط، جس صبر و تحمل اور اعلیٰ مہارتوں اور صلاحیتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو حاصل کرنا بنی اسرائیل کے لیے بے حد گراں اور مشکل کام تھا۔ اس لیے وہ غلامی کی حقیر راحتوں کو آزادی کی مشکلات پر ترجیح دیتے تھے۔ آیت نمبر 60 میں بنی اسرائیل کی اس داستان عبرت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ ایک منظر کہ جب صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو پانی کے فقدان کا سامنا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے پانی کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اخلاقی اور نفسیاتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے، یعنی ہر قبیلے کے لیے ایک علیحدہ چشمہ جاری کیا تاکہ بنی اسرائیل بلا کسی جھگڑے اور فساد کے اپنے اپنے مقررہ گھاٹ سے پانی لیں اور اجتماعی نظم و ضبط کی پابندی کو قائم رکھیں۔ فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہ وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے پہاڑ کی چٹان پر ضرب لگاؤ، تم اس طرح پانی حاصل کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، چنانچہ 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ اس وقت تم سے یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے نظم و ضبط کے شکر گزارانہ طریقے سے کھاؤ پیو اور بدنظمی اور بے انتظامی پیدا کر کے زمین میں جھگڑا اور فساد مت کرو۔ آیت نمبر 61 میں بنی اسرائیل کی اس اخلاقی اور نفسیاتی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب سال ہا سال کی محکومی، غلامی اور پستی، تنزل کی وجہ سے کسی قوم کا اخلاق انتہائی پست ہو جاتا ہے، بلند مقاصد کے لیے جوش اور عزم باقی نہیں رہتا۔ بنی اسرائیل مصر کے فرعونوں سے آزاد ہو چکے تھے اور قومی عظمت کا مستقبل ان کے سامنے تھا، لیکن وہ ان حقیر سہولیات اور راحتوں کو ترستے تھے جو مصر کی غلامانہ زندگی میں ان کو میسر تھیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور مشکلات ان کو گراں گزرتی تھیں جو آزادی، عظمت اور خود مختاری کے قیام اور استحکام کے راستے میں انہیں پیش آ رہی تھیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اپنی قومی تاریخ کا وہ عبرت انگیز واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا یعنی من و سلوہ کھا کر تنگ آ چکے ہیں، اس پر قناعت نہیں کر سکتے، بس اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کرے جو زمین کی پیداوار ہیں، یعنی سبزی، ترکاری، ککڑی، گندم، دالیں، لہسن، پیاز وغیرہ،
جو عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ افسوس ہے تمہاری کم عقلی، پست ہمتی اور سطحی سوچ پر، کیا تم اس چیز کو جو بہت ہی حقیر ہے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی غذا کی جو لذت قومی مقاصد کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے، اس کو تم ترجیح دے رہے ہو قومی اور اجتماعی مفادات کی خاطر خود کو تیار کرنے پر، جس سے تمہارے مستقبل کے لیے بہت بڑی خیر اور بھلائی وابستہ ہے۔ اور اگر تم اپنی عاقبت نااندیشی اور سطحی سوچ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر ہی چکے ہو تو یہاں سے نکلو اور قریبی شہر میں اتر جاؤ، اور جہاں پر تمہاری وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہارے لیے موجود ہیں جن کے تم طلبگار ہو، جن کے لیے تم ترستے ہو۔ بالآخر اجتماعی اور قومی مقاصد سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ بنی اسرائیل پر ذلت اور بے کسی کی حقیر زندگی مسلط کر دی گئی، اور اس سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس حقیر زندگی کو قبول کر لیا، اس وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے وہ عادی ہو چکے تھے، وہ آیات جن میں قومی اور اجتماعی مفادات کے حصول کی جد و جہد کی بارہا تلقین کی گئی تھی، اور پھر اپنی اس گمراہی اور بدبختی کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ وہ نافرمان ہو گئے، یعنی صالح اور بہترین سماج کو تشکیل دینے والے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کرنے کے بجائے انہوں نے نافرمانی کا رستہ اختیار کیا، اور تمام جو اخلاقی اور سماجی حدود تھی جن پر صالح اور بہترین سماج کی بنیاد تھی، ان حدود کو توڑنے میں وہ بے باک ہو گئے، بے لگام ہو گئے۔ تو یہ سورۃ بقرہ کا 7واں رکوع ہے، اور اس کا خلاصہ ہے کہ بنی اسرائیل اگرچہ جسمانی غلامی سے آزاد ہوئے، لیکن ذہنی پستی اور ذہنی غلامی کا شکار تھے، اور اس کے نتیجے میں ان پر ذلت کی زندگی کو مسلط کر دیا گیا غلامی سے آزادی کے بعد بھی۔